مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ اس سے بیشتر کہ ہم اپنی جگہوں پر بیٹھیں، ہم سارے خدا کے کلام کی خوبصورت تلاوت کو سماعت فرمائیں گے۔ ہماری بہن روبینہ یہاں پر موجود، نبیلہ یہاں پر موجود ہیں، وہ آئیں گی اور کلام خدا کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گی۔ میرے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے، وہ میرے ساتھ کھولیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کے ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت۔ ایک اور آیت کریمہ کو سماعت فرمائیے، بڑی خوبصورت آیت کلام خدا کے اندر سے، یسایہ کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 2 آیت۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس سے بیشتر کہ میں آگے بڑھوں، آج بڑی خوبصورت رات جو پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے، اور یہ سیلیبریشن کوئی عام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، محدث آئے، مجدد آئے، لیکن ان کی رات کو اس طور پر منایا نہیں جاتا جو خداوند یسوع مسیح کی اس رات کو منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات دنیا کے نجات دہندے کی رات ہے، یہ رات آسمان کی مخلوق کی نجات کی رات ہے، یہ رات جو ہے یہ زمین کے نیچے بسنے والی مخلوق کی رات ہے، یہ رات جو ہے یہ میری اور آپ کی نجات کی رات ہے۔ ہاللویا۔ تو پھر اس رات میں ہمارا جوش ٹھنڈا ہے، ہمارا جوش ٹھنڈا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس رات کے چرچے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ہم کیوں ٹھنڈے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شاید سردی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میرا گلا نہایت خراب ہے، کھانسی آ رہی ہے، شدت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں، اور میں نے اس بات کو جانا ہے کہ نہ تو بیماری، نہ تنگی، نہ کال، نہ دنیا کی باتیں ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ گلا خراب ہے پھر بھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کا جوش، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ بیداری آئے، وہ جوش آئے، اور اس جوش اور جذبے سے جب آپ بات کریں گے، جب آپ رسپانس دیں گے، تو میرا گلا آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔
آئیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور کہیں آج کی یہ رات جو ہے سارے ایک دوسرے کو مبارک دیں. سارے مل کر کہیں آپ کو کرسمس مبارک ہو, آپ کو کرسمس مبارک ہو, آپ کو خدا یسوع مسیح کا جنم دن مبارک ہو, آپ کو خدا یسوع مسیح کی یہ رات مبارک ہو. ہاللویا, پریز لارڈ. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے دنیا کے اندر اپنی روشنی کو, اپنے نور کو چمکایا, اجاگر کیا, اور دنیا کہاں پر تھی اور آج کہاں پر ہے. آئیے کلام خدا کو سنتے ہیں. آج خیر الانعام آیا ہے, آج خیر الانعام آیا ہے, انبیاء کا امام آیا ہے, انبیاء کا امام آیا ہے, انسان کو حیات جاوداں دینے, انسان کو حیات جاوداں دینے خدا بن کر انسان آیا ہے. ہاللویا. اب دیکھیے خدا نے کتنی محبت کی ہے کہ وہ خود کیا بن کر آ گیا, انسان بن کر آ گیا. تو کلام خدا کے اندر سے ہم نے اس بات کو سنا ہے, تلاوت کو سماعت کیا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے, خدا کیوں انسان بن کر آیا, کیا وجہ تھی. وجہ یہاں پر لکھی ہے کہ جو لوگ کس میں چلتے تھے, ہاں جی کس میں چل رہے تھے, تاریکی کسے کہتے ہیں, ہاں جی تاریکی کسے کہتے ہیں, اندھیرے کو. گو کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں, گو کہ سورج چمک رہا ہے, گو کہ دن نکلا ہوا ہے, لیکن دن کی روشنی میں بھی بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنے اندر تاریکی کو رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے انسان ہیں جو تاریکی میں چلتے ہیں. بظاہر روشنی نظر آتی ہے لیکن چل وہ تاریکی میں رہے ہیں, گناہ کے اندر ہے. تاریکی گناہ کو ظاہر کر رہی ہے, جہالت کو ظاہر کر رہی ہے, تاریکی غربت کو ظاہر کر رہی ہے, تاریکی جو ہے وہ پسماندگی کو ظاہر کر رہی ہے, تاریکی جو ہے وہ جہالت کو ظاہر کر رہی ہے, تاریکی جو ہے وہ ہماری بد کرداریوں کو ظاہر کرتی ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. تاریکی میں چلنے والوں نے کیا دیکھ لی, وہ خوش قسمت ہے جو تاریکی میں چل رہے تھے, جو گناہ کے اندر تھے, جو پستیوں کے اندر تھے, جو جہالت کے اندر تھے. انہوں نے کیا دیکھ لی, انہوں نے روشنی دیکھ لی. دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کے دیدار کو دیکھ لیا, انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. اور جب انسان روشنی دیکھ لیتا ہے, جب انسان کی بند عقل کھل جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی اس زندگی سے جو گناہ آلودہ زندگی ہے اس میں سے نکل کر وہ اچھی راہوں کا انتخاب کرتا ہے, اچھی زندگی کا انتخاب کرتا ہے, وہ اچھی زندگی میں آ جاتا ہے. جنہوں نے روشنی دیکھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے وہ تمام گناہ, اپنی بدکرداریاں, اپنی نجاستیں, اپنے سارے جاہل پن, اپنی جہالت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے کیا کر لیا, وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے, وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے, وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اٹھ پڑے, وہ بھاگنا شروع ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اپنے نذرانے پکڑ لیے, انہوں نے اپنے اپنے ہدیے پکڑ لیے, وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, اور جو موت کے سایہ کے ملک میں تھے, موت کے سایہ کہا گیا ہے
जहालत को कहा गया है, मौत का साया गंदगी को कहा गया है, मौत का साया बीमारियों को कहा गया है, मौत का साया बदकिरदारियों को कहा गया है कि वो अपनी बदकिरदारियों में, अपने गुनाह के अंदर, अपने डिप्रेशन के अंदर, अपनी बीमारियों के अंदर, अपने लड़ाई झगड़ों के अंदर, अपनी अनाओं के अंदर, अपने गुरूर के अंदर, अपने घमंड के अंदर थे, मौत के साए के अंदर थे। अचानक क्या हुआ? वो लोग जो अंधेरे में थे, अचानक उन्होंने क्या देख ली? बड़ी रोशनी देख ली। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी जिसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका की अंजील में मिला। अभी हमारी बहन यहां पर तलावत करके गई है कि उसी इलाका में क्या थे? हाँ जी, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को, डार्कनेस है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, सिस्टम नहीं था लाइट का, खंबे नहीं लगे हुए, तारे नहीं जा रही, बल्ब नहीं लगे हुए और ना ही ट्यूब लाइट्स लगी है, अंधेरे के अंदर बैठे हैं, सुनसान इलाका, वीरान इलाका। उस इलाके के अंदर जहां पर इंसान कदम रखते हुए डरता है, वो उस इलाके में है जहां पर डकैती होती है, जहां पर चोरी होती है, जहां पर लूट लिया जाता है, जहां मार दिया जाता है, जहां कत्ल कर दिया जाता है। वो रात के अंधेरे में वहां अपने गले की निगाहबानी कर रहे, वो बैठे हुए, वो जाग रहे हैं। और कलाम के अंदर मैं आपको उनके बारे में 4 बातें बताऊंगा। नंबर 1 कि उनके अंदर यूनिटी है, इत्तेहाद है, वो मुत्तहिद है, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनमें ये बात नहीं है कि मैं जागूंगा तू सो जा, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे क्या कर रहे हैं? वो जाग रहे हैं, वो अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। हो सकता है वहां से कोई भेड़िया आ जाए, हो सकता है कोई डकैत करने वाला, डकैती करने वाला आ जाए, उनकी भेड़ बकरियां ले जाए, लेकिन वो मुत्तफिक हैं। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो जाग रहे हैं। उनके अंदर क्या है? उनके अंदर यूनिटी है, उनके अंदर इत्तेफाक है, उनके अंदर इत्तेहाद है, और वो उस इत्तेहाद को, उस यूनिटी को कायम किए हुए हैं कि हमने अपने गले की क्या करनी है? निगाहबानी करनी है, क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमें क्या रहना है? हमें बेदार रहना है, हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें उस हमले का जो होने वाला है या आएगा, हमें उसका मुकाबला करना है। वो यूनिटी के अंदर है, वो जाग रहे हैं। फिर दे आर, कलाम के अंदर लिखा है, कलाम खुदा में, दे आर एक्टिव इन एक्शन। वो एक्टिव है, वो सुस्त नहीं है, वो एक्शन करने के लिए वो एक्टिव है, सुस्त नहीं है, उनके अंदर एक्टिवनेस है, वो जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अंधेरे के अंदर है। तो फिर कलाम के अंदर से हम इस बात को सीखते हैं कि अचानक क्या होता है? अचानक एक बड़ी रोशनी, जो बिजली की रोशनी से भी ज्यादा तेज तरीन है, अचानक उनके पास एक बड़ी रोशनी आ जाती है। अचानक उनके सामने खुदा का फरिश्ता आ जाता है, अचानक उनके सामने खुदा का नूर चमकता है। और जब नूर चमकता है, जब वो इस रोशनी को देखते हैं, उन्होंने ये रोशनी पहले कभी नहीं देखी। वो तो दिए जलाने वाले, वो तो लकड़ियां जलाने वाले, उन्होंने तो आग देखी हुई थी, उन्होंने ये रोशनी नहीं देखी। ये पहली मर्तबा है कि वो इतनी बड़ी रोशनी देख रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने रोशनी देखी तो कलाम में लिखा है, वो डर गए, वो घबरा गए। और फरिश्ता ने उन्हें पैगाम दिया,
فرشتہ نے انہیں کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ ہاں جی، میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی، خوشی نہیں ہے، لفظ پہ غور کیجئے، بائبل پہ غور کیجئے، لفظوں کو دیکھیے، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی، ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑی خوشی ہے، گریٹ جوائے، میں تمہیں گریٹ جوائے، ایک بڑی خوشی کی خبر دینے آیا ہوں، نیوز دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تم اندھیرے کے اندر ہو، کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ موت کے سایہ کے ملک میں تھے، جو لوگ اندھیرے میں تھے، انہوں نے کیا دیکھی؟ بڑی روشنی دیکھی۔ انہوں نے کیا دیکھی جی؟ بڑی روشنی دیکھی۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دینے آیا، ایک بشارت دینے آیا۔ شاید اس سے پہلے انہوں نے کبھی خوشی کی خبر نہ سنی ہو، سنی ہوگی لیکن اس طرح کی بڑی خبر نہیں سنی۔ انہوں نے خوشیوں کی خبریں ضرور سنی ہوں گی، لیکن یہ جو خوشی کی خبر ہے یہ انہوں نے پہلی مرتبہ سنی، اور سنی کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے فرشتہ کے ذریعہ سے۔ ایک بڑی روشنی دیکھی، ایک بڑی خوشی کی بشارت تمہیں دیتا ہوں۔ اور بشارت کیا ہے؟ کہ آج، ہاں جی، آج داؤد کے شہر میں، ہاں جی، سو گئے، ہاں جی، آج ایک دوسرے کو کہیں آج داؤد کے شہر میں، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے، ایک دوسرے کو کہیں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہاللویا! تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک پرسنالٹی پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گی، جو تمہارے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لے گی، جو تمہیں صحیح ڈائریکشن دکھائے گی۔ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور کلام میں لکھا ہے یعنی، ہاں جی، یعنی میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، یعنی، ہاں جی، بولے تو آپ مسیح کے نام سے بولے، اونچا بولے، یعنی سارے بولے، یعنی مسیح خداوند، مسیح خداوند جو مسا کیا ہوا ہے، جو روح القدس کی قدرت سے ہے، جو باپ کی طرف سے ہے، جو باپ کا کلمہ ہے، جو باپ کا پرتاؤ ہے، جو باپ کا اکلوتا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ پیدا ہو گیا ہے۔ اب تمہارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اب تمہاری جہالت ختم ہو جائے گی، اب تم گناہوں سے نکل کر ایک نئی زندگی میں آ جاؤ گے، اب تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ گے، کیونکہ روشنی کا منبع جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ دنیا جو اس وقت جہالت کے اندر ہے وہ نکل آئے گی۔ ہاللویا! اس لیے فرشتے نے کیا کہا؟ میں تمہیں کون سی خوشی کی؟ بڑی خوشی کی کیا دیتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں، میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام سول ہے، ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام کیا ہے جی؟ اب بولیں ذرا کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ شاؤل کی۔ وہ پروانے لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں جو یسوع کا نام لیتے ہیں میں ان کو کیا کروں گا؟ میں ان کو مار ڈالوں گا، میں ان کو گھروں سے گھسیٹ کے لے کے آؤں گا، میں انہیں قتل کر دوں گا، میں انہیں ختم کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ دمشق کی راہ پر تھوڑا سا آگے بڑھا ہے تو ایک دم بڑی روشنی، ایک دم بڑی چمک اس نے دیکھی، اس کی آنکھوں میں چمک پڑی۔ اس نے پہلے ایسی چمک، ایسی روشنی اس نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بھی وہ روشنی پہلی مرتبہ دیکھی، اور جب اس کی آنکھوں میں وہ روشنی پڑی تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ گر گیا، وہ اندھا ہو گیا۔
تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سول سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ روشنی کا کمال دیکھیے، روشنی کا جمال دیکھیے۔ خداوند یسوع مسیح وہ روشنی جو دنیا کے اندر آئی ہے، اس روشنی کا دیدار کس کو ہو گیا؟ ساؤل کو ہو گیا۔ اور جس کو اس روشنی کا دیدار ہو جاتا ہے وہ بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا اندرونہ جو حصہ ہے، اس کی سوچیں ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں، اس کا دل چینج ہو جاتا ہے، اس کی راہیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ جب اس کو جو ساؤل تھا اس کو یسوع مسیح کا دیدار ہوا تو وہ ساؤل سے پالوس بن گیا، وہ لوگوں کو کلام سنانے والا بن گیا۔ ہاللویا۔ ایک وقت تھا وہ لوگوں کو مارنے والا، وہ لوگوں کو قتل کرنے والا۔ جب یسوع مسیح کی روشنی اس پر پڑی، جب یسوع مسیح کا دیدار اسے ہوا تو پھر وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اس کی سوچیں چینج ہو گئیں، اس کے ارادے بدل گئے، اس کی راہیں بدل گئیں۔ اس نے کہا میں مسیحوں کو اب ماروں گا نہیں، بلکہ اب میں ان کو خوشی کی بشارت دوں گا، اب میں ان کے پاس جاؤں گا، اب میں انہیں بتاؤں گا کہ زندگی کا مالک ایک ہے جس کا نام، اور بولو تو صحیح، جس کا نام، زندگی کا منبع ایک ہے جس کا نام، ہاللویا، جس کا نام کیا ہے؟ یسوع ہے، جس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہاللویا۔ وہ آفتاب صداقت ہے، وہ روشنی کا منبع ہے، کلام کے اندر لکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور کیا لکھا ہے؟ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا ہاللویا۔ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں گے تو وہ سلامتی کا شہزادہ ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے گا۔ اور اگر آج ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، اور اگر آج ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیے ہوئے ہیں، تو جب سلامتی کا شہزادہ آئے گا تو وہ لڑائی جھگڑے، وہ نفرتیں، وہ قدورتیں، وہ ہمارا غرور، ہمارے گھمنڈ، وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاللویا۔ وہ کس میں تبدیل ہو جائیں گے؟ تو کرنا کیا ہے؟ بڑی خوشی کی بشارت ہمیں مل گئی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک دوسرے کو کہیں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح۔ ہاللویا۔ جو میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے خون سے ہمارے گناہ دھل چکے ہیں۔ ہاللویا۔ اور کلام میں لکھا ہے، میں آخری بات کر کے کلوز کروں گا، جس کے جامے یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، جس کے جامے یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، ان کے نام کہاں لکھے ہیں؟ آئینی کہاں لکھے ہیں؟ کتاب حیات میں۔ ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے
کہ میرا اور آپ کا نجات دینے والا یسوع مسیح پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سلامتی کے شہزادے کو اپنے دل میں اندر آنے کی دعوت دینی ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں میں آئے اور وہی سلامتی ہمارے گھروں میں آئے، وہی سلامتی ہمارے لوگوں میں آئے، وہی سلامتی ہمارے چرچز میں آئے، وہی سلامتی ہمارے شہر لاہور کے اندر آئے، وہی سلامتی ہمارے ملک پاکستان کے اندر آئے، اور وہی سلامتی ساری دنیا میں آئے۔ ہاللیلویا۔ تو سلامتی کا شہزادہ کیا ہو چکا ہے؟ یعنی بولیے ذرا، سلامتی کا شہزادہ کیا ہو چکا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو کس کے لیے ہوگی؟ ساری امت۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کسی ایک مذہب کے لیے ہے، سوری، یہاں پر یہ نہیں لکھا کسی ایک مذہب کے لیے، یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا کسی ایک قوم کے لیے، ساری امت۔ امت سے مراد ساری دنیا، ساری دنیا سے مراد تمام قومیں، تمام قبیلوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا نجات دینے والا، میرا اور آپ کا زندگی دینے والا یسوع جو ہے وہ زندہ ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے میرے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ ہاللیلویا۔ یہ خوشی کی خبر ہے ساری امتوں کے لیے۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہاں جی بولیے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ موت سے نکل کر وہ زندگی میں داخل ہو گیا ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے۔ کوشش کریں کہ آج اس کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، کوشش کریں کہ اسے اپنے دل میں آنے دیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ رنجش ہے، کسی کے ساتھ آپ بول نہیں رہے، کسی کے ساتھ آپ کی کدورت ہے، نفرت ہے، تو آج جب امن کا بانی، سلامتی کا شہزادہ آپ کے دل میں آئے گا تو اس کے لیے آپ کے دل میں محبت اجاگر ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ محبتوں کا بانی ہے، وہ محبتیں بانٹتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ یسوع مسیح نے لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ یسوع مسیح نے کسی سے نفرت کی ہو۔ پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ یسوع مسیح نے کبھی کسی کو گالیاں دی ہو۔ میرا اور آپ کا یسوع تو کہتا ہے تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کر؟ برکت چاہ، اس کے لیے دعا کر۔ جب ہم اپنے گھرانوں کے لیے دعا کریں گے، اپنوں کے لیے دعا کریں گے، جو روٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں۔ اگر آج کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش ہے تو آج یہیں پہ ختم کر دیجئے، آج یہیں پہ ختم کر دیجئے۔ اپنے آپ کو جھکائیے، اپنے آپ کو جھکائیے اور دعا کیجئے، اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، شوہر اپنی بیویوں کے لیے لڑائی جھگڑا ختم کیجئے۔ گھروں کے اندر برکت آنے دیجئے، گھروں کے اندر سلامتی کے شہزادے کو آنے دیجئے۔ کیوں شوہر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی ابھیشیک، خداوند یسوع کو آنے دیجئے۔ پریز لارڈ۔ آنکھیں بند کیجئے، سروں کو جھکائیے، دعا کیجئے، سارے مل کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیجئے۔ تیرا شکر خداوند، تیری تعریف۔ ہاللیلویا۔
हालेलुया, प्रेज गॉड, तेरा शुक्र। बहन मरीना आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। खुदा अजीम, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा। जिंदगी बख्शने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र करते इस खूबसूरत लम्हात की। हाँ खुदा, ये रात ने हमारी जिंदगी में बख्शी, हम तेरी हुजूरी में आए और तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करें और खास तौर पर आज जिंदगी बख्श कलाम को सीखें। तो खुदा हम दिल से शुक्रगुजार हैं आज के मीठे कलाम के लिए जो हमसे तूने बोला और कलाम किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे एक लड़का तवल्लुद हुआ है और हमको एक बेटा बख्शा गया है। हाँ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे लिए निजात का रास्ता खोले, हमें हमेशा की जिंदगी की राह दिखाए। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बेटे को हमारे लिए खुदा इस दुनिया में जन्म दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं और ये खुशियां जो हम मना रहे हैं खुदावन तेरे बेटे के जन्मदिन की, तो खुदावन ये खुशियां इसी तरह हमारी जिंदगी में कायम और दायम रहें और फजल देना कि इन खुशियों का हम एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने। और जिनके पास खुदावन इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, खुदावन तूने मुहैया करना ताकि वो भी इन खुशियों को सेलिब्रेट करें और जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले, क्योंकि जान को खुदावन तू कसरत से बरकत देना। आज के कलाम से तूने शेयर किया, बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदा, आज शाम खास तौर पर तेरे खादिम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, इनके गले पर खुदावन तेरा हाथ मांग लेते हैं। हाँ खुदावन तेरे बेटे यीशु के नाम से इनके गले का तमाम इन्फेक्शन चाहता रहे। हाँ खुदावन हर तरह के मौसमी असरात से खुदावन इस गले को महफूज कर, ताकि सब सुबह खुदावन तेरा खादिम तेरे अंजील की मुनादी करे तो ये गला बिल्कुल ठीक हो खुदावन खुदा, और जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले, क्योंकि तू गयूर खुदा है। हाँ खुदावन तू असीम है, जब तू अपने हाथ को बढ़ा देता है तो हाँ खुदावन खुदा शिफा का काम करता है। हाँ खुदावन जब तू अपने कलाम को नासिल फरमाता है तो शिफा का काम करता है। आज रात खुदावन, आज जहाँ पर जितनी भी जानों में खुदावन खुदा कोई बीमारी है, परेशानी है, तो वो तेरे बेटे यीशु के नाम से जाते रहे, ताकि इस क्रिसमस को खुदावन खुदा इन खुशियों को दिल से खुदावन सेलिब्रेट करें और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, रूठे हुए फिर से मिल जाए खुदावन खुदा, नाराजगियां खत्म हो जाए तेरे बेटे यीशु के नाम से, और रिश्ते फिर से बहाल हो जाएं और तेरे बेटे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।